ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی ایک سیٹ، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہم جو جیتے ہیں جیتنے دو، جو ہارے ہیں ہم قبول کرتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس شہر میں ہم، کراچی شہر جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے. دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراب فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک آواز تھی آپ، میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا، وہ اپنا حق ادا کرے گا. اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ عوام کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تم ہمیں. ہم اپنی قوم کا، پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے، جمہوری طریقے سے لڑیں گے، پرامن مزاحمت کریں گے. ہم اپنے آپ پر پرامن جمہوری مزاحمت کا حق رکھتے ہیں. اور آج ہم نے پٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں، کل بھی فائل کریں گے. مسلسل یہ عمل جاری رہے گا اور ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جعلی مینڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کل عدم کیا جائے اور فارم 45 کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے. میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی ہے اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے. جسٹس فائزہ صاحب کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو، جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے رزلٹ بتا رہا ہو، جب عوام کے رائے پر شبخون مارا جا رہا ہو، تو اس وقت پھر ہم جب آپ سے اپیل کریں تو آپ ہمیں قانونی موشگافیوں میں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر آپ عوام کو جو ہے مایوس نہیں کر سکتے. مجھے لوگ مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ظالموں تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو؟ تم نوجوانوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھا کے تم کیا انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہو؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو؟ انہیں اسٹریٹ کرمنل بنانا چاہتے ہو؟ کسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے، جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اسپلنٹر گروپ بنتے ہیں. اور بھائی ہم موجود ہیں، ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں. ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کے لاتے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ انتخاب کا، لولا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اسی میں لڑیں گے، اسی میں جیئیں گے، اسی سے کچھ حاصل کریں گے. اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں، ووٹ ڈال دیں، تم ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لو، پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں. آج اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اب قوم میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے اور قوم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. یہ مزید نہیں کر سکیں گے. آپ کو زندہ رہنا پڑے گا، اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا. پاکستان سے نا امید نہ ہو. ایسا لگتا ہے یہ پورا بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس پورے ملک سے مایوس کر دو، پھر جو چاہو کرتے رہو اس ملک کے حصے بکرے. ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑی تمناؤں سے ملک بنا ہے، یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس پر قبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے کہ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم اپنی نسلوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم لڑیں گے ان کے لیے. اور ہمارے نزدیک اس طرح کی جعلی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈوب مرے یہ سارے لوگ کہ جو اس جعلی مینڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. بس آج مجھے اتنا ہی کہنا ہے، کل سے انشاءاللہ میں اور باتیں بھی کروں گا. انتخابی نتائج کو کل عدم کیا جائے. کراچی کے کمیٹی بنے، سپریم کورٹ کی قیادت میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر فورنزک آڈٹ کریں. اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور مجھے بھی معلوم ہے کہ مختلف آروز کے دفتروں میں جعلی فارم 45 بنانے کا بھی عمل جاری ہے اس وقت. مارے چھاپا سپریم کورٹ کا کوئی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت بھی جب انہوں یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح. ابھی تو میں ڈیٹا اور لاؤں گا آپ کے سامنے، صوبائی اور قومی میں کیا 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 ہے. پھنس گئے یہ بہت بری طرح. لوہاب اپنے دام میں صیاد آ گیا. پھنس گئے یہ جال سازی کر کے، نہیں نکل سکیں گے. تو اس لیے اب فوری ایکشن لینے کا وقت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. بہت بہت شکریہ.
لائے عمل دیکھیں، ہم پاکستان کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں. ہم نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے، اس لیے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. لوگ پرامن سیاسی مزاحمت کریں، ہم اپنے اداروں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کرے اور ہم خاموش رہیں. ہم سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. چند لوگ پورے اداروں کو اگر یرغمال بنا لیتے ہیں تو ہماری لڑائی اپنے اداروں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی عوام کے حق کے لیے ہے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. تو ہم مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے، سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. آپ صاحب یہ بتا دیجیے گا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ بتائیے گا اس سے قبل، الیکشن سے قبل یہ اگر آپ آواز اٹھا لیتے تو الیکشن کمیشن میں بھی چینجنگ ہو سکتی تھی، ان کے اراکین بھی چینج ہو سکتے تھے، لیکن مین مدعا کیا آپ کا کہ آپ کس پر یہ زور ڈال رہے ہیں، کس نے یہ بھائی فارم 45 کے مطابق رزلٹ دو. اور بھائی مجھے تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں نا کہ پریس کانفرنس بہت کرتا ہے، اور بھائی وہ صرف پریس کانفرنس تھوڑی ہوتی ہیں، سڑکوں پہ بھی تو بہت کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج بھی تو بہت کرتے ہیں، نعرے بھی تو بہت لگاتے ہیں، تحریریں بھی تو بہت لکھتے ہیں. جائیں آپ الیکشن کمیشن میں سب سے موٹی فائل جماعت اسلامی کی ہوگی. تو ہم تو اپنا قانونی اور جمہوری سارا حق استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو یاد نہیں ہے میں نے الیکشن سے 2 دن پہلے کون سی پریس کانفرنس کی تھی جس پر آپ میں سے کسی نے کہا آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہار کی بات نہیں ہوتی، غلط کو غلط تو کہیں گے نا، خاموشی سے تھوڑی قبول کریں گے. پھر جو میئر کے انتخاب سے لے کر اب تک ہوتا رہا، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے لوگوں کو متوجہ کیا. پوری پاکستان کو پتا تھا کہ جو الیکشن میئر کا ہوا ہے، قبضہ الیکشن، وہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. تو اور کیا کریں؟ گولی چلائیں؟ یہ تو نہیں کریں گے ہم. کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر جا کر اپنے نتائج حاصل کر لیں تو وہ تو ہم نہیں کریں گے. ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، ہمارا ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے، ہم استعمال کریں گے بس. آپ کی جو سیٹ ہے وہ صرف آپ نے جو ذکر کیا وہ صرف پی ایس کی ہے، یہ جو انہوں نے پی ایس کی اناؤنس کی نا سر، دیکھیں وہ میں پوری ڈیٹیل ہے، کام اس پر جاری ہے. اگر جیت رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے لاؤں گا، ہار رہے ہوں گے تو اس کو بھی بنا لوں گا، بتا دوں گا. ایک ایک فارم کو بار بار پھٹک کے جان پٹک کے دیکھ رہے ہیں، اور اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں. لیکن ایم کیو ایم کہاں ہے بھائی؟ میں تو جیتنے والا ہوں نا. چلتا ہے. دوسری بات ہے کہ اب یہ چلتا رہے گا اس لیے کہ اب وہ بیک تو نہیں ہو رہا ہے، جو جیت گیا وہ جیت گیا ہے نا. پاکستان میں تو یہ روایت ہے ہی نہیں، تو اس پہ کیا کہیں؟ نہیں بہت روایتیں پاکستان میں، اور عوامی مزاحمت جو ہوتی ہے، پرامن سیاسی عوامی مزاحمت، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ حلقے کھلیں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل کھلیں گے. یہ حق ہم لیں گے انشاءاللہ. اس شہر کے اوپر دہشت گردوں کو، بلدیہ فیکٹری جلانے والوں کو، شہر کو یرغمال بنانے والوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جیت سکیں. ان کو 15 قومی سیٹیں دے دو گے، 25 صوبائی سیٹیں دے دو. دیکھیں تو ہم تو اس راستے پہ نہیں جا رہے. اچھا آپ صاحب یہ بتا دیجیے گا، آئندہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو عوام آپ کو ووٹ کیوں دے گی؟ جو پارٹی اپنے ووٹرز کا ووٹ کا دفاع نہیں کر سکتی، تو آئندہ آپ کس طریقے سے؟ دیکھیں اس طرح کے سوالات لوگوں کو مایوس کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ دفاعی تو کر رہے ہیں اپنے ووٹ کا. اگر ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گھر بیٹھ جائیں نا. جو دفاع کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا پورے ملک میں لوگ نکلے ہیں نا. ہتھ کنڈے آپ نے کوئی بھی استعمال کیا، عوام نے تو قبول نہیں کیا نا. تو انتخاب اگر ایک طریقہ باقی ہے تو اس انتخاب میں اپنا ہم رنگ تو دکھائیں گے نا. عوام اپنا حصہ تو ادا کریں گے. اس سے لوگ مایوس نہیں ہوتے. مایوس اس سے ہوتے ہیں جب لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں. جب ہم لڑ رہے ہیں تو اب پاکستان کے عوام دیکھیں، کراچی کے عوام نے تو ہم ہی 2 جماعتوں کو ووٹ ڈالے نا. تو انہوں نے تو ہمیں مایوس نہیں کیا کہ تم نے چونکہ بلدیات میں تم جیتنے کے بعد قبضہ میئر بن گیا تھا تو حافظ صاحب آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، اس سے زیادہ ووٹ ڈالیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لڑتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے، لوگ ساتھ دیتے ہیں. اور لوگوں کے اوپر یہ شب خون مارا جاتا ہے، یہ ہمارے اوپر نہیں، پاکستان کے عوام کے جمہوری حق پر ڈاکہ پڑا ہے. تو اس لیے ہم تو لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ نتائج بھی لیں گے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو.